ابھی چند دن پہلے جب ایک بلڈر نے پی آئی اے کو ریوڑیوں کے دام خریدنے کی کوشش کی تو خوب لان تان ہوئی، لیکن اس میں قصور اس بلڈر کا نہیں تھا۔ اس نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح عوام کی زمینیں بیچ بیچ کر ریئل اسٹیٹ ٹائکون بن جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ پورا ملک چلا سکتے ہیں۔ لیکن ایسی خواہشات کے آڑے آیا ہوا ان دنوں آئی ایم ایف نے ہمیں جو قرضہ دیا ہے اس کی شرط ہے کہ پی آئی اے نقصان میں جا رہی ہے، اسے پرائیویٹائز کرو۔ یہ ایسی ہڈی ہے جو ہمارے حلق میں پھنس گئی ہے، نہ رکھی جا رہی ہے نہ بیچی جا رہی ہے۔ اس سال جون میں پی آئی اے کے 6 خریدار تھے، لیکن پھر ایک دم ہی 5 کمپنیاں پیچھے ہٹ گئیں۔ پتہ نہیں پس پردہ کیا ہوا، لیکن سامنے یہ بات آئی کہ حکومت پاکستان نے اپنی شرائط سخت کر دی، جس کی وجہ سے ان خریداروں کا ارادہ بدل گیا۔ پڑھنے میں یہ بھی آیا کہ یہ کمپنیاں پی آئی اے کو مکمل 100% خریدنا چاہتی تھیں۔ حکومت نے کہا نہیں، ہم صرف 60% بیچیں گے۔ اسی طرح کے کچھ اور معاملات بھی تھے۔ اکتوبر کے آخر میں ٹینڈر کھلا تو صرف ایک خریدار نے بولی لگائی، بلو ورلڈ سٹی والے۔ یہ ایک انتہائی متنازع ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے۔ حکومت نے پی آئی اے کو خریدنے کی کم از کم قیمت رکھی 85 ارب روپے، یعنی اس سے کم بولی والے کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ بلو ورلڈ سٹی نے پی آئی اے کی بولی لگائی 10 ارب روپے۔ اس پر بھی کہا کہ پیسوں کے بجائے پلاٹ لے لو۔ اسٹیٹ ایجنٹ تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ ہوا نا۔ روزنامہ اوصاف کے مطابق یہ جو بلو ورلڈ سٹی والے ہیں ان پر قتل، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور زمینوں پر قبضے کی 215 ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں۔ 2023 میں بلو ورلڈ سٹی کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف آپریشن بھی ہوا تھا۔ تو بیسکلی یہ ایک کمپرومائزڈ گروپ ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اتنا متنازع گروپ پی آئی اے خریدنے خود سے تو میدان میں اترے گا نہیں۔ جب بھی اتنے بڑے ملکی اثاثے کی بولی لگتی ہے تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا خریدار کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت کو پہلے سے پتہ نہ ہو کہ بلو ورلڈ سٹی والوں میں کتنا دم ہے۔ عین ممکن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پی آئی اے کو بیچنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ بہرحال پی آئی اے ہمارا ایک تصویراتی یعنی اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ خطرہ یہ رہے گا کہ کل کو اگر کوئی کمپنی اسے خریدتی ہے، بعد میں وہی کمپنی انڈیا یا اسرائیل کا کوئی بزنس مین یا گروپ خرید لے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پی آئی اے کی نجکاری میں محتاط رہنا لاجیکل ہے۔ یہ جو ناکام بولی لگائی گئی ہے، اس سے کچھ وقت کے لیے آئی ایم ایف سے پریشر تو کم ہوا ہے کہ بھائی کوئی خریداری نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹائزیشن بورڈ نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے بلو ورلڈ سٹی کی 10 ارب روپے کی پیشکش مسترد کر دی ہے، اور آج نیوز کی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک نئے پلان پر کام شروع کر دیا ہے۔ پی آئی اے کو قطر یا ابوظہبی کو فروخت کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کے تحت، جس میں بعض پہلے سے طے شدہ شرائط شامل ہوں گی۔ جب پی آئی اے کی اتنی کم بولی لگی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یہ پی آئی اے کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کچھ انٹرسٹڈ پارٹیز اسے سستے داموں خریدنا چاہتی ہیں، تو جی اسے کے پی حکومت خریدی گئی۔ اس کے 1-2 دن بعد نواز شریف کا بیان آیا کہ مریم نواز کہہ رہی تھی ابو جی مجھے بھی ایک ایئر لائن چاہیے، تو کیوں نہ پنجاب حکومت پی آئی اے کو خرید کر اسے پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائنز بنا دے۔ بعد میں اس کی تردید ہو گئی اور کہا گیا کہ حکومت پنجاب الگ سے کوئی نئی ایئر لائن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مطلب سماگ اتنی ہے کہ شاید ان لوگوں کے دماغوں کو پراپر آکسیجن نہیں مل رہی، صوبے ان سے چل نہیں رہے۔ خیبر پختونخوا کے پاس فنڈز کی اتنی کمی ہے کہ گنڈاپور حکومت نے پرائمری اساتذہ کی اپ گریڈیشن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ چلے ہیں ایئر لائن خریدنے۔ ادھر پنجاب میں سماگ سے لوگوں کی حالت بری ہو گئی ہے، وہاں 7-8 سال زندگی کم ہو رہی ہے ہر ایک کی، اور یہ چلیے ایئر لائن خریدنے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ماں کئی بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن سب بچے مل کر بھی ایک ماں کو نہیں پال پاتے۔ بس ویسے ہی سیاسی مقابلے بازی اتنی ہو گئی ہے کہ پنجاب نے پنجاب ایئر لائن بنائی تو خیبر پختونخوا کہے گا ہم پختون ایئر لائن بنائیں گے، پیپلز پارٹی کہے گی ہم پیپلز ایئر لائن بنائیں گے۔ یہ لوگ اپنی الگ الگ ایئر لائن بنائیں گے، لیکن وفاق کے ساتھ مل کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو منافع بخش نہیں بنائیں گے۔